اور اکثر ان میں سے جتنوں کی مائیں ہیں ساری مائیں اکثر و بیشتر نوجوانی میں بیوہ ہوئی ہیں اور بیوگی کے عالم میں انہوں نے زندگی گزاری ہے، اور پھر بیوہ ہونے کے بعد بھی ان لوگوں نے اپنے بچوں کو چرخہ کاٹ کر، اپنے بچوں کو فاقہ کشی کر کے، اپنے بچوں کو محنت مزدوری کر کے تعلیم دلائی۔ آپ غور کریں، جس وقت سرکار غوث پاک رضی اللہ تبارک و تعالی عنہ جیلان سے بغداد شریف کی طرف اعلیٰ تعلیم کے حصول کے لیے نکلتے ہیں تو آپ کی امی جان کے پاس کل 80 درہم موجود تھے یا 80 دینار موجود تھے۔ 40 دینار آپ کے چھوٹے بھائی کے لیے آپ نے رکھے اور 40 دینار سرکار غوث پاک کو دیا، اور سرکار غوث اعظم کو صرف 40 دینار دے کر رخصت کرتے ہوئے فرمایا، بیٹا انشاءاللہ اب تمہاری اور ہماری ملاقات قیامت کے دن ہوگی۔ اور پھر وہ نوجوان، وہ بچے جو لوگ تعلیم کو حاصل کرنے میں غربت کو رکاوٹ سمجھتے ہیں کہ غریبی رکاوٹ ہے تعلیم کے حصول کے لیے، ان کے لیے سرکار غوث الاعظم دستگیر پیران پیر کی ذات بہت بڑا عظیم اسوہ ہے۔ ہم لوگ غوث پاک کو نیاز کے حوالے سے تو جانتے ہیں، غوث پاک کو ہم جو ہیں وہ مردہ زندہ کرنے والے کے حوالے سے تو جانتے ہیں، ہم غوث الاعظم دستگیر کو اللہ اکبر بڑے پیران پیر کی حیثیت سے تو جانتے ہیں، لیکن غوث اعظم کو اس حیثیت سے بھی لوگ جانے کہ اتنی غربت کے باوجود کل سرمایہ، کل اثاثہ صرف 40 دینار ہے، اور 40 دینار لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک، ایک شہر نہیں ایک ملک سے دوسرا ملک، اس لیے کہ گیلان جو ہے وہ ایران میں آتا ہے اور بغداد ایران میں آتا ہے، یعنی کہ صرف 40 دینار لے کر ایک ملک سے دوسرے ملک سرکار غوث پاک تشریف لے جاتے ہیں۔ اب لوگ آج کہتے ہیں دوسرے ملک میں پڑھنے کے لیے جائیں تو کیسے جائیں؟ ہم نے کہا او 11ویں والے پیر کے غلاموں، تم آج سوچ رہے ہو 900 سال پہلے تمہارا قادریوں کا پیر سرکار غوث الاعظم دستگیر صرف 40 دینار لے کر ایک ملک ایران سے دوسرے ملک عراق کا سفر صرف علم کے لیے طے کرتے نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ پھر اس ملک میں علم کے لیے، حصول علم کے لیے سرکار غوث پاک نے فاقہ کشی کی اور بتایا کہ علم کی اہمیت کیا ہے۔ اگر علم کے لیے بھوکے رہنا پڑے تو یہ بھی تمہارے اسلاف کی سنت ہے، علم کے لیے اگر پیون کا لباس پہننا پڑے یہ بھی تمہارے اسلاف کی سنت ہے۔ اگر علم کے لیے کیفیت کیا تھی سرکار غوث اعظم خود فرماتے ہیں، ہمارے بڑے پیر سرکار خود فرماتے ہیں، جن کے نام سے لوگوں کو اللہ اکبر، کچھ لوگوں کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے اور کچھ لوگوں کی کیفیت یہ ہوتی ہے اللہ اکبر کہ عقل ہوتی تو خدا سے نہ لڑائی لیتے، یہ گھٹائیں اسے منظور بڑھانا سے سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لکا ذکر کا ہے سایہ تجھ پر، ذکر اونچا ہے تیرا بول ہے، بالا تیرا علاوہ غیر ہے، اے غوث وہ تیکھا تیرا، مر کے بھی چین سے سوتا نہیں مارا تیرا، اور تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا، تو ہے وہ گیس کہ ہر گیس ہے پیاسا تیرا، اور واہ کیا مرتبہ اے غوث ہے بالا تیرا، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم اعلیٰ تیرا، سر بھلا کیا کوئی جانے کہ ہے کیسا تیرا، اولیاء ملتے ہیں آنکھیں وہ ہے تلوہ تیرا۔ حضور غوث پاک نے جب جامعہ نظامیہ کے اندر داخلہ لیا، جامعہ کا مطلب یونیورسٹی ہوتا ہے، آج تو لوگ عرف کے اعتبار سے ہر مدرسے کو جامعہ کہہ دیتے ہیں، لیکن وہ اس زمانے میں جامعہ کا مطلب یونیورسٹی۔ آپ نے جیلان میں ابتدائی تعلیم حاصل کر کے اس مقام پر پہنچ گئے تھے کہ اب آپ نے یونیورسٹی کے اندر داخلہ لینا تھا، جامعہ کا مطلب یونیورسٹی ہوتا ہے، اور وہاں آپ نے فاقے کیے۔ خود فرماتے بھوک اتنی لگی مجھے، اتنی بھوک لگی کہ بھوک کی وجہ سے مجھ سے جب برداشت نہیں ہوا تو میں نے سوچا کہ بغداد کے
जंगल में जाऊं और बगदाद के जंगल में जाकर जहां पर लोग कुछ चीजें फेंक देते हैं या दरख्त की पत्तियां गिर जाती है, वो खामोशी से उठा के खा लूं। फरमाते मैं जब वहां पहुंचा तो मैंने देखा कि पहले कुछ लोग वहां पर कुछ चुन चुन के खा रहे थे। मैं वहां से निकल गया। निकलने के बाद फिर मैं एक मस्जिद में आके बैठा, तो मस्जिद में आकर बैठा तो मैंने देखा कि एक अजनबी हलवा और पूरी लेकर मस्जिद के अंदर आया। फरमाते मुझे भूख इतनी लगी थी कि जब वो लुकमा उठाकर अपने मुंह में डालता तो मैं भूख से बेकाबू होता, और भूख से बेकाबू होकर वो मुंह में लुकमा अपने डालता। भूख से मैं इतना बेकाबू और बेचैन था कि वो अपने मुंह में लुकमा डालता लेकिन मेरा मुंह खुद ब खुद खुल जाता। अरे नहीं, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हमारे बुजुर्गों ने हमें सिखाया, कौम जिस हालत में हम भी उसी हालत में। हम कोई आसमान से थोड़ी उतर करके आए हैं। आप भीगेंगे तो हम भी भीगेंगे, आप नहीं भीगेंगे तो हम भी नहीं भीगेंगे। ये कोई बात थोड़ी हुई कि हम अपने लिए कुछ वीआईपी सिस्टम कायम कर लें। और आप भी इंसान हैं, हम भी इंसान हैं। अगर बुखार आए तो दोनों को आना चाहिए, अगर छींके आए तो दोनों को आना चाहिए। यार कुछ लोग केला खा के छींकते हैं, कुछ लोग इश्क़े रसूल में छींके तो फिर क्या। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कल जब कोई पूछेगा कि बीमार क्यों पड़े तो कहा रसूलुल्लाह की बातें भीग करके सुन रहे थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह करे ये जिस्मानी बीमारी फिर रूहानी बीमारी में तब्दील हो जाए, आमीन, और आमीन या इश्क रब्बल मिल जाए, इश्क का मर्ज मिल जाए तो फिर मजा क्या हो, फिर उवे से करनी के इश्क की खैरात नसीब हो। आमीन, आमीन। और फिर हम कहने लगे कि जान इश्क मुस्तफा सुभान अल्लाह। रोज फजू करे खुदा, जिसको हो दर्द का मजा नाज़े दवा उठाए। सुभान मेरा अल्लाह। तो अकीदा इंशाअल्लाह इश्क़ रसूल में, अगर इश्क़ रसूल के नाम पर अगर हम भीगते हैं तो इंशाअल्लाह नुकसान नहीं होगा। चंद छींके आएगी लेकिन नुकसान, जिसका अकीदा अच्छा है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। दुरूद शरीफ पढ़ने तो बात आगे थी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना शफीना मौलाना मुहम्मदिन बिअदद क़तरातिल अमतार सलातु व सलामन अलैका या जद्दल हसन वल हुसैन। अल्लाह भी कैसा करीम है, जब देखता है कि मेरे बंदे गर्मी से परेशान हो रहे हैं तो फिर ठंडी ठंडी जो वो बरखा बरसा देता है। सुभान अल्लाह। प्रोग्राम वालों को परेशान नहीं होना। कुछ लोग कहते हैं हज़रत प्रोग्राम हो रहा है, बारिश हो रही, दुआ कर दे, बंद कर दे। मैंने कहा दुआ करेंगे तो बंद हो ही जाएगी, लेकिन क्यों दुआ करें? क्योंकि जितनी जरूरत तकरीर की है उससे ज्यादा जरूरत बारिश की भी तो है। बेशक, बेशक। बाराने रहमत को बरसने दीजिए, फिर नहीं बरसती तो फिर कहते हो कि चलो दुआ करने के लिए, पानी मांगने के लिए। आती है तो बंद कराते हो, और जब नहीं आती है तो कहते हो कि चलो फिर दुआ करें। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। आए तो भी तुझसे राजी है, नहीं आए तो भी तुझसे राजी है। हमें आने नहीं आने से क्या, जिसमें यार राजी है उसमें हम भी राजी है। और ये बात याद रखना, जो इंतजामिया है, जो नौजवान इंतजामिया, उनसे कहता हूँ जब भी कोई नेक काम के शुरू या इख्तिताम पर या दरमियान में बारिश हो जाए, समझ लो वो काम अल्लाह ने कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, देखो मेरे नबी की शान। जलसे रोज होते, मकबूल जलसे ऐसे कभी कभी होते। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकबूल जलसे, जो फरिश्ते मकबूल जलसों की फहरिस्त में नाम लिखेंगे तो हमारे रजियाबाद की इस गरीब बस्ती का नाम भी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जो लोग, मैं तो यही तो लोगों से कहता हूँ, जो दिल अल्लाह ने गरीबों को दिया है वो मालदारों को कहाँ दिया है? मालदार बड़ी बड़ी लाइटिंग लगा के जलसे तो कर लेते हैं, लेकिन उनमें कहीं ना कहीं ये होता है कि हमारे पास माल है। मगर जो गरीब पतरे के झोपड़े में रहते हैं, उन्होंने इतने खुलूस से जलसा किया तो अल्लाह ने भी उनके जलसे को कबूल कर लिया। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कितनी कैसी बस्ती है यहाँ, अक्सर झोपड़े जो है वो पतरे के, पतरे के मकान में लोग रहते हैं। मैं जुमा में भी इसी मोहल्ले में आया था, मौलाना की मस्जिद, क्या नाम मौलाना आपका नाम? मौलाना आकिब जावेद साहब के मस्जिद में, शकीला जिनमें जुमा में आया था। वो माशाल्लाह जबरदस्त गर्मी कि ऐसा लगता था कि जैसे गुना झड़ रहे हैं। और फिर जो है वो माशाल्लाह जी चाहता था कि जल्दी जाए, लेकिन हम लोग तो गौस पाक के गुलाम है, पुराने दिन याद रखने वाले लोग हैं। हाँ, तो हम भी पतरे के घर में रह चुके हैं, तो हमने वो दिन याद कर लिए, तो फिर हमें ठंडा लगने लगा। इंसान को अपने पिछले दिन याद करके चलना चाहिए, अपनी औकात नहीं भूलना चाहिए। जो औकात भूल जाता है वो फिरौन बन जाता है।
جو پچھلے دن یاد رکھ کر کے چلتا ہے پھر اللہ تعالیٰ یا تو اس کو محمود بناتا ہے یا تو اس کو ایاز بناتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بہرحال میں اپنی بات پوری کر لوں، جلدی جلدی کیا عرض کر رہا تھا کہ حضور غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اتنی بھوک لگی کہ وہ بندہ اپنے منہ میں لقمہ ڈال رہا تھا، لیکن میں بھوک سے بے قابو ہو کے اس کے منہ میں وہ لقمہ ڈال رہا تھا، میں اپنا منہ کھول رہا، میرا منہ خود بخود کھل رہا تھا، حالانکہ لقمہ بھوک کی شدت کیا ہوگا۔ آپ غور کریں، یہ جو نوجوان سمجھتے ہیں میں تراشن بھر کر کے تعلیم کیوں حاصل کروں، میں لوم چلا کر کے تعلیم کیوں حاصل کروں، میں تو لوم چلانے والے کا بیٹا ہوں، تعلیم کیوں حاصل کروں، میں بھی، میرے ابا لوم چلاتے تھے میں بھی لوم چلاؤں گا، میری امی تراشن بھرتی تھی میں بھی تراشن، یہ نہیں، ستاروں کے آگے جہاں اور بھی ہے، ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہے۔ یہ جتنے بڑے لوگ ہیں انہوں نے بہت مصیبتیں اٹھائی ہیں، بڑی مشکلوں سے گزرے ہیں، حالات سے قابو، حالات سے مقابلہ کرنا سیکھو، حالات کو قابو کرنا سیکھو، اور اپنے آپ کو، اگر آپ کے ابا لوم چلاتے تھے، امی تراشن بھرتی تھی، برتن جھاڑو کرتی تھی، تو آپ بھی وہی رہیں گے، یہ سوچ دقیانوسی سوچ ہے۔ ہمارے ماں باپ جس حالت میں رہے ہم ترقی کر کے اس سے آگے بڑھے، ہماری نسل اس سے آگے بڑھے۔ یاد رکھنا جس قوم کے پاس علم نہیں ہوگا وہ قوم ہمیشہ غلام بن کر کے رہے گی۔ اگر لوگوں کے بازو سے بازو لگا کر کے کھڑے ہونا ہے، اگر لوگوں کے درمیان اپنے ضمیر کا سودا ہونے سے بچنا ہے، اگر لوگوں کی غلامی سے بچنا ہے تو علم حاصل کرو اور اپنے بچوں کو ہی پڑھاؤ۔ اور جو میرے بھائی لوم چلانے والے، تراشن بھرنے والے اور جو وہ مزدوری کرنے والے، محنت کرنے والے، ان سے کہتا ہوں 8 گھنٹے کی بجائے جو وہ 12 گھنٹے کی بجائے 16 گھنٹے ڈیوٹی دو، محنت کرو، لیکن اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اس لیے کہ خوبصورت بچہ اگر جاہل ہو جائے تو اس کی خوبصورتی کام نہیں آتی، لیکن ایک کالے کلوٹے رنگ کا بچہ اعلیٰ تعلیم حاصل کر لے تو وہ بھی لوگوں کے سروں پہ بٹھایا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علم کی اہمیت ہے۔ قرآن نے خود کہا هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون، علم والے اور بغیر علم والے، پڑھے لکھے اور ان پڑھ، دونوں کبھی برابر نہیں ہو سکتے۔ علم کی بڑی اہمیت ہے، اور کس مصیبت سے بزرگوں نے علم حاصل کیا۔ غوث پاک فرماتے ہیں کہ میں وہ منہ میں لقمہ ڈالتا تھا، میرا منہ خود بخود کھلتا تھا۔ بالآخر اس نے مجھے دیکھا اور دیکھ کے کہا اے جوان تو کون ہے، تو کون ہے؟ تو کہا کہ میں ایران کا، گیلان کا رہنے والا ہوں۔ ایران کا ایک قصبہ ہے گیلان، آپ کو جیلانی کہتے ہیں چونکہ عربی میں گاف نہیں ہوتا، اصل وہ گیلانی ہے، لیکن گیلانی کو عربی میں گاف کو جیم میں بدل کر جیلانی کہتے ہیں، لیکن اصل گیلانی ہی ہے۔ تو چونکہ وہ گیلان تھا، ایران کی وجہ سے عجم میں گاف کا استعمال ہوتا ہے، تو کہا کہ میں گیلان کا ہوں، گیلانی ہوں، میرا نام عبد القادر ہے۔ تو اس نے کہا میں بھی تو گیلان کا ہوں، اور عبد القادر نام کا ایک جوان ہے، اس کی امی نے مجھے کچھ روپیے دے کر کے بھیجے تھے اور کہا تھا کہ میرے بیٹے کو یہ دے دینا، تو میں اس کو ڈھونڈ رہا، ملا ہی نہیں وہ مجھے، تو چونکہ میں نے اسی کے پیسے میں سے یہ حلوہ پوری خرید کے کھا لی ہے، تو فرمایا وہی تو میں ہوں، میری امی نے بھیجا۔ تو غوث پاک کہتے ہیں میں نے شکر ادا کیا کہ میں اس کا نہیں کھا رہا ہوں بلکہ یہ بھی میرا ہی کھا رہا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اندازہ کریں اس مصیبت میں سرکار غوث پاک نے پڑھا، اور پڑھنے کے بعد اپنے زمانے کے شیخ الاسلام بنے، چاروں فقہ کے مفتی بنے۔ اب بات میں سمیٹتے ہوئے عرض کروں، آپ کو ہمت نہیں ہارنا ہے، پڑھانے والوں کو بھی اور پڑھنے والوں کو بھی۔ نمبر 1، غربت کتنی ہو، غوث پاک کی غربت یاد کرو۔ اور آپ کو جانتے ہیں جب آئے تھے صرف 40 دینار لے کر آئے تھے، اب ذرا توجہ کرنا، میں بہنوں کی بھی توجہ، جب آئے تو صرف 40 دینار لے کر آئے تھے، ایک کپڑے پر آئے تھے، لیکن پڑھ لکھ کر اتنے بڑے عالم بنے کہ پھر اتنے بڑے تاجر بنے کہ سرکار غوث اعظم پورے بغداد میں سب سے زیادہ مہنگا کپڑا پہنتے تھے، اور اتنا قیمتی اور مہنگا پہنتے تھے کہ اتنا قیمتی اور مہنگا بادشاہ وقت کو بھی میسر نہیں آتا تھا۔ یہ کس وجہ سے ترقی ہوئی؟ اس میں علم کا اصل معاملہ ہے۔ علم والا کبھی نہ کبھی مالدار ضرور بنتا ہے، علم آدمی کو مالدار کرتا ہے۔ علم آدمی اگر مالدار بننا چاہتے ہو تو علم کی طرف آؤ، علم کی طرح، علم مالدار کرتا ہے۔ دیکھو یوسف علیہ السلام بازار میں بک کر مصر آئے، لیکن علم تھا تو جسے بازار میں بیچا گیا
انہی کے علمی صلاحیت کی وجہ سے پھر انہیں مصر کا بادشاہ بنا دیا گیا.